حمید کے بارے میں بتایا کہ ان کی جس طرح سے بھی ایک قانونی طور پر ان کے ساتھ جو فیس کیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ میرا اس سے کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا تھا تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے، پھر جنرل باجوہ کا بھی بھی ایک اہم عہدے پر آ کر فائز ہوئے۔ تو آپ نہیں یہ سمجھتے کہ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے، ان کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو بہت زیادہ ان کو فیور کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں تک لانے پر، اس عہدے تک لانے پر، ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ دیکھیں، یہ آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا۔ پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا وہ بالکل شفاف ہے، سخت ہے، کڑا ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس۔ وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے، وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی رینک پر ہو، اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن سسٹم ہے، یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے۔ اور یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، دس از اے ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ، کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا۔ یہ جو اپنا اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے، ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے۔ جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک آن گوئنگ جو ایکٹیویٹی ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے، یہ ایک سبجوڈس میٹر بھی ہے، اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سبجوڈس میٹر کے۔ تو اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی، آگے بھی جو آئیں گی، وہ وقتاً فوقتاً سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ میرا سوال بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ اس وقت بڑی زیادہ کنسرن ہے پورے ملک کے اندر بلوچستان کے معاملے کو لے کے۔ آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا، 25 اور 26 کی جو ویل کوآرڈینیٹڈ ٹیرر اٹیکس تھے ان کا ذکر کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک آن گوئنگ آپریشنز موجود ہیں، فورسز موجود ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی موجود ہوگا۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے آن گوئنگ آپریشنز کے باوجود آپ کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ اتنا بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے، تو یہ آپ کی جو فورسز جو کہ وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں پہلے سے موجود ہیں، اور جو آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، تو کیا اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک نہیں ریز ہوتا کہ یہ کیا آپ کا نیٹ ورک جو ہے، آپ کی فورسز جو ہیں، کیا ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے اوپر اگر آپ اجازت دیں گے تو مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تو میں اس کو ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر۔ بلوچستان جو ہے نا، یہ پاکستان کی جان ہے، یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے۔ اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، شاید ہی فوج میں کوئی افسر ہو جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا، اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی۔ ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے۔ اٹ از 45% آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے، آلموسٹ 45%، تھوڑا سا میرا خیال ہے کم ہے 45۔ اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے۔
تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں. تو دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ کہ یہ بلوچستان جو سا ہے اس میں خالی بلوچ نہیں ہے, اس میں پختون بھی ہیں, اس میں براوی بھی ہیں, اس میں ہزارہ جات بھی ہیں, اس میں سیٹلرز بھی ہیں اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں. اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد پاکستان کے دوسرے علاقوں میں, وہ پنجاب میں, سندھ میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, خیبر پختونخوا, ہر جگہ نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے. اینڈ مور دین دیٹ, اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ, تہذیب, تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش, غیور اور ذہین لوگوں کا. آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپلز اٹھا لیں, اسرار خان کاکڑ, قلعہ عبداللہ کا, ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے, وہ میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی. بلوچستان کا. آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری ہیں, اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں, شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں, وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ, اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستانی, پہلا پاکستانی جو سائنسدان ہے. ابھی کی بات کریں, یہ جو موسیٰ زئی, محب اللہ موسیٰ زئی, جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت, یہ ہے اس کا اصل پوٹینشل, یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے, شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز, سولجرز جو فوج میں ہیں, جو آپ کے ایف سی میں ہیں, جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو, کوئی جگہ ہو, کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ ہوں, جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے, ذاکر بلوچ شہید, ان شہیدوں کے نام لیں, یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید, پولیس میں بات کریں نواز گشکوری شہید, لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید, ابھی 2024 میں شبیر بلوچ شہید ہمارے سپاہی, اور کتنے شہداء ہیں اس بلوچستان کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی. دس از واٹ بلوچستان از. اب اس بلوچستان کے اندر جو سا ہے وہ بیانیے بنایا جاتا, بیانیہ بنائے جاتے ہیں. مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں احساس محرومی کا, وہ بیانیہ بناتے ہیں ریاستی جبر کا, وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری. بالکل بناتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ اس کٹ تھرو دیز بیانیاز, ان کی حقیقت دیکھیں. کیونکہ آپ جب ان بیانیوں کو, یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں, ان زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا, جھول نظر آئیں گے. احساس محرومی کا بیانیہ. اس سال بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 750 ارب روپے ہے, اس میں سے 520 ارب وفاقی حکومت نے دیے. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں, کبھی بھی کہیں بھی, صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ, سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com